حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. کمانا واجب ہے. وہ شخص کے جو کوئی ہنر جانتا ہے، علم رکھتا ہے، کوئی کام کرنا جانتا ہے، اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کام کرے، ہنر کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے پاک کمائی حاصل کرے اور پھر اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. حلال روزی دین اسلام میں طلب رزق حلال اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارے لیے عبادات اہم ہے، بلکہ عبادات کی قبولیت کے لیے باقاعدہ طور پر یہ شرط لگائی گئی کہ اگر رزق حلال ہوگا تو ہی عبادت قبول ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی رزق حلال کی طلب، حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. یہ ہمارے لیے اہم ترین فرض ہے. جو بات ہماری پرنسپل ڈیوٹیز ہیں، ہمارے بہت سارے جو کام ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے کہے گئے ہیں، لازم کیے گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال رزق کی تلاش میں رہیں. قرآن کریم میں بھی، احادیث طیبہ میں بھی بہت سارے مقامات پر ہمیں رزق حلال کمانے کی اہمیت بتائی گئی ہے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور پھر اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو زمین میں ہے وہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، ستھرا کھاؤ، جائز بھی ہو، اچھا ستھرا ہو، اس کو کھاؤ. لہذا ہمارے لیے اہم ترین فرائض کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ یہ کہ ہم رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں. مفتی احمد ظفر خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ اس حدیث کے تحت طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کے تحت فرماتے ہیں تلاش سے مراد جستجو کرنا اور حاصل کرنا ہے. مزید یہ کہ عبادات فرضیہ کے بعد یہ فرض ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، کیونکہ اس پر بہت سارے فرائض موقوف ہیں. بہت سارے فرائض کسب حلال پر موقوف ہیں. لہذا فرض عبادات کے بعد ہمارے لیے اہم ترین یہ ہے کہ ہم کسب حلال کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں. اور یہ فرمائے کہ خیال رہے یہ حکم سب کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے جن کا خرچ دوسروں کے ذمے نہ ہو بلکہ اپنا ذمہ ہو اور اس کے پاس مال بھی نہ ہو، ورنہ خود مالدار پر اور چھوٹے بچوں پر یہ فرض نہیں ہے. یہ بھی خیال رہے کہ بقدر ضرورت معاش کی طلب ضروری ہے، اتنا کہ اپنی ضرورت کے لیے وہ کمائی ہماری کافی ہو جائے، یہ ہم پر فرض ہے. اور اتنا کمانا کہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے مکمل ہو جائے، کفایت کر جائے، اتنا کمانا لازمی ہے، ضروری ہے. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فرض ہے، رزق حلال ایک ایسا فرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ حلال کمانا پرہیزگاری اور
تقوی کی بنیاد ہے. انسان حصول تقوی کے لیے سب سے اہم ترین بنیاد جو اپنے لیے فراہم کرے گا وہ ہے حلال رزق. اگر رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، یعنی سچ بولے، حلال کمائے اور کم سوئے، تو یہ کامیابی کی بہت بڑی دنیا اور آخرت میں دلیل ہے. عقل حلال، صدق مقال اور قلت منام، کم سونا، یہ ہمارے لیے اہم ترین. کم بولنا، حلال کمانا، سچ بولنا اہم ترین کاموں میں سے ہے. اچھا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ رزق حلال ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ حدیث شریف پر غور فرمائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. طلب الحلال فریضۃ، حلال رزق تلاش کرنا فریضہ ہے، بعد الفریضہ، فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ ہے. اگرچہ باقی فرائض کی بنیاد کسب حلال ہے اور کسب حلال تقوی کی بنیاد ہے، اس کے باوجود بھی جو اہمیت سب سے زیادہ حاصل ہے وہ ہماری ان عبادات کو حاصل ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی ہیں. اللہ نے فرض فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ایک طرف جو فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، اس کے لیے تو ہم نے اہم ترین توجہ رکھی. فرائض کے بعد جو اہم ترین فریضہ ہے اس کے لیے اہم ترین توجہ رکھی، اور جو ان فرائض سے بھی اہم ترین ہے، یعنی رزق حلال سے بھی جو اہم ترین ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تقوی اختیار کریں، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، حیا، پاک دامنی اختیار کرنا، خیانت سے بچنا، امانت داری اختیار کرنا، وعدوں کو وفا کرنا، عہدوں کی پاسداری کرنا، مطلب یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کا باقاعدہ بیان فرمایا. اقیموا الصلاۃ بھی حکم ہے کہ نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ بھی حکم ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح اوفوا بالعقود، اس کا بھی حکم ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. یہ ہمارے لیے اہم ترین فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرتے ہیں. اچھا، ہم جب بھی بات کرتے ہیں فرائض کی تو ذہن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی تو فرائض ہیں، اس کے علاوہ بھی فرائض ہیں کہ جو ہمارے ساتھ، مطلب ایک مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے، مضمون اور خلاصہ حدیث ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا گیا تو اس بات کی تصدیق کر دینا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک پہاڑ نے اپنی جگہ بدل لی اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس بات کی تصدیق کر دینا. مگر مومن جھوٹ بولے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا. کوئی یہ کہے کہ مومن نے جھوٹ بولا ہے، اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، کہ مومن تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس نے سچائی، سب سے بڑی سچائی کو سچ جانا اور اس کے بارے میں سچ کا، حق کا اعلان کیا. یہ ہمارے اہم ترین فرائض ہیں، سچائی، امانت داری ہے نا. اسی لیے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، الا لا دین لمن لا. وہ جو آپ سنتے ہیں ہر جمعے کے خطبے میں تقریباً ایک یا دوسری حدیث تو لازم آتی ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، جو نبی پاک سے محبت نہیں کرے اس کا ایمان نہیں ہے. الا لا دین لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتے. الا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. ہم
نماز روزہ زکوٰۃ حج پر بھی بڑی توجہ دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، البتہ فی زمانہ وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نماز فجر میں بہت ساری کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں، غفلتیں دیکھنے میں آتی ہیں، گھر میں بڑے میں سو رہے ہوتے ہیں، نماز فجر میں شامل نہیں ہوتے۔ ہماری وہ نمازیں جن میں لوگ کثرت سے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ نمازی جمعے میں ہوتے ہیں، اس سے کم نمازی جو ہیں وہ عام دنوں میں مغرب کی نماز میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تقریباً مغرب کی نماز میں، باقی نمازوں سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ فجر میں بہت کم ہوتے ہیں، ظہر میں تھوڑے سے بڑھتے ہیں، عصر میں کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، مغرب میں اچھی خاصی ہر جگہ نمازیوں کی اچھی خاصی تعداد ہو جاتی ہے، عشاء میں پھر کم ہو جاتے ہیں۔ جمعے میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ جمعہ فرض فرمایا ہے، اس وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ اور جس طرح جمعے کی اس ہفتہ وار عبادت پر ہم اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزانہ کی عبادت پر بھی ہمیں دوام نصیب فرمائے۔ مگر فرضیت تو کوئی فرق نہیں، فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو اگر جمعے کا قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا سورۃ الجمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نماز کا نام لے کر زکوٰۃ کے ساتھ 32 مرتبہ نماز کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی، علماء تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ کبھی نام لے کر، کبھی رکوع بول کے، کبھی سجدہ بول کے نماز کو 700 بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کبھی اس کو ذکر کہا، کبھی قنوت فرما برداری، کبھی قیام سے نماز کو مراد لیا، کبھی رکوع سے نماز کو مراد لیا۔ تو اوورآل دیکھیں نا، مجموعی طور پر 700 مرتبہ نماز کی تاکید آئی ہے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو اللہ کا تو ایک بار کہنا بھی کافی ہے، بات تو یہی نا، اس رب نے حکم فرما دیا تو فرض ہے، ایک بار کہے یا 100 بار کہے، مسلمان کے لیے تو وہ فرض ہی ہے۔ ایک بار ہی اگرچہ حکم آ جائے وہ تو فرض کا درجہ رکھتا ہے، مگر اپنے عمل سے ہم کتنا فرق رکھتے ہیں ہماری انہی عبادات میں، اعمال میں، کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بار بیان فرمائی ہے اور ہم اس کا الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی کے فضل و کرم، اس کی عطا اور توفیق سے نماز جمعہ کا قاعدہ بڑا اچھا اہتمام کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، سنت بھی ادائیگی کے ساتھ۔ تو یہ تو سنت کی ادائیگی نا، اچھے کپڑے پہن لینا، اپنے آپ کو زینت اور خوشبو استعمال کرتے ہوئے، نہا دھو کر پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ہم نہ صرف اس میں فرض ادا کر رہے ہیں بلکہ سنت اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ اس ہفتہ وار عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، مگر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو وہ جس کا حکم ایک بار آیا ہے، اس کے ساتھ یہ اہم ترین عبادت ایک بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارا رویہ، اور جس کا حکم ایک ہی دن میں 5 مرتبہ کرنے کا حکم آیا ہے، اس کے لیے ہم عبادت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت ساری چیزوں میں ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ بنے ہیں، بہت ساری چیزوں میں، حالانکہ اس کا حکم شریعت میں یکساں ہے۔ جس طرح جمعے کی فرضیت قطعی ہے، لازمی ہے، اس کا جمعے کا انکار کرنے والا انسان جو اس کی فرضیت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسی طرح جو فجر کا انکار کرے گا اس کی فرضیت کا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فرضیت کے لیے کہتے ہیں قطعی حکم ہے اس کا، قرآن میں واضح ایکسپلیسٹ ورس آف دا ہولی قرآن از ریگارڈنگ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسی طرح وہی ایکسپلیسٹ ورس جس میں بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جمعے کا بیان فرمایا، جمعے کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا نا۔ اسی طرح نماز فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب کا انکار کرے گا جب بھی کافر ہوگا۔ فرضیت میں برابر ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ شاید ہم اس لیے پڑھتے ہوں کہ تو ہمارے یہاں ایک حدیث مشہور ہے، وہ غلط مشہور ہے، وہ مشہور اس طرح کہ اگر کسی نے 3 جمعے لگاتار چھوڑے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے ہے نا، آپ نے ایسا ہی ہے، ایسا ہی سنا ہوا ہے نہیں ایسا ہے نا، یاد رکھنا بھائی، ایسا ہے نہیں۔ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ 3 جمعے لگاتار چھوڑے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ وہ کافروں کے بارے میں جو فرمایا نا، ختم اللہ علی قلوبہم،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ کہ اب کوئی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوگی, اب اس کے اوپر کوئی حق بات ثابت نہیں ہوگی. آپ اس کو جتنا سمجھا لیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, حق کی طرف آئے گا نہیں. نیکیاں کرنے میں اس کی جان جائے گی, گناہ کرنے میں دلیر ہوگا, نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگے گا. یہ مطلب ہے مہر لگانے کا. یہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ انسان اپنی صحت کی پرواہ نہ کرے, پیٹ کی معدے کی پرواہ نہ کرے, لگاتار جو آئے اس کو لبیک کہتے ہوئے دھڑم شل بڑم اندر. اب اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب لگاتار اس صحت کے اصولوں کی پامالی کرتا رہتا ہے تو ایک حالت یہ آتی ہے کہ اس کا معدہ کوئی چیز بھی ہلکی سے ہلکی غذا کو قبول نہیں کرتا. یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کو بار بار نصیحت کی گئی, تلقین کی گئی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر پکارا گیا. اس نے 5 نمازیں روزانہ ضائع کی, یہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی ضائع کی. 3 جمعے لگاتار ضائع کر دیے اس نے. اب حالت اس کی یہ ہو گئی ہے کہ جب ایک ہفتے میں ایک بار بھی رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا تو اب اس کے دل پر اللہ مہر لگا دے. نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوگی, نیکیوں میں دل نہیں لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے, بڑی مشکل سے اب واپس پلٹا کھائے, یا تو پھر اتنی بڑی چوٹ لگی معاذ اللہ, استغفر اللہ, سب کے والدین کو محفوظ رکھے, بال بچوں کو محفوظ رکھے. اب اس کے لیے نا ایک بڑی بھاری ضرب لگے گی, اللہ نہ کرے اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اب اس کا دل فوراً نرم ہو جائے گا, نیکی کی طرف آ جائے گا. والد کا انتقال ہو جائے, جوان بیٹا چلا جائے, نومولود بچی چلا جائے, اب اس کا دل فوراً نرم پڑے گا تو آ سکتا ہے. یا پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے یہ دل کی مہر ہٹے, اللہ نے مہربانی فرمائے تو کام بنے. ورنہ دل پر مہر لگنا آسان سمجھتے ہیں. ایک گناہ کرنے سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ چھوڑ دیتا ہے, سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اس کے دل پر. اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو گناہ یہ کالا داغ مٹ جاتا ہے. ایک گناہ آپ کے دل پر ایک سیاہ کالا داغ لگا رہا ہے, آپ نے فوراً توبہ کر لیا, اللہ معافی چاہتے, اللہ نہ کرے کسی کی مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا ہوئی, پڑھی بھی نہیں اس نے, ابھی تک نہیں پڑھی, اب توبہ کر لے کہ میں اس کو انشاءاللہ پڑھ لوں گا اور آئندہ کبھی قضا نماز نہیں کروں گا. تو اب یہ دل کا داغ مٹا دیا جاتا ہے, دوبارہ اجلا ہو جاتا ہے. انسان نے ایک گناہ کیا, توبہ نہیں کی, پھر دوسرا کیا, پھر بھی توبہ نہیں کی, یہ اسپاٹس ملٹی پلائی, کالے کالے دھبے اس کے دل پر پڑتے جا رہے ہیں. ایک تو دل وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سا, یہ تو دھڑکتا رہتا ہے, جو ہمارے بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے دل ادھر. ایک تو یہ دل ہے, یہ تو ظاہری طور پر دل ہے. اگر اس کی حقیقت جانے نا, اللہ اکبر, یہ دل وہ ہے کہ جہاں پر اللہ کہیں نہ سماتا ہو, مومن کے دل میں سماتا ہے. اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اس کے جلوے, اس کی نورانیت جو اپنے بندوں پہ فرماتا ہے کہیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے جلوے اس دل میں سماتے ہیں. یہ ایک ایسا جوہر لطیف ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی کے بارے میں فرمایا صلح الجسد کلہ, اگر یہ گوشت کا لوگ تھوڑا صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر نبی پاک نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا الا وہی القلب, گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے. یہ دل رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا مرکز ہے. اسی پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. سب سے پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے دل و دماغ ابھی کام نہیں کرنا شروع کرتے, آپ کا دل سب سے پہلے کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, وہ رب تعالیٰ کے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے. تالے تو ذہن پر پڑتے مگر دل پر جب تالا پڑتا ہے نا, غور و فکر کا تعلق دماغ سے ہے, مگر یہ دماغ بھی جب کام کرے گا جب ہمارے دل دھڑکے گا. دل کی دھڑکن کی وجہ سے باقی اعضاء میں حرکت ہوتی ہے. حرکت قلب بند ہو جائے آپ کا دماغ کام کرتا رہتا ہے, حرکت قلب بند ہو جاتی ہے, دماغ پھر بھی کام کرتا رہتا ہے. یہ جو دل ہے نا یہ اصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورے ہمارے جسم کا بادشاہ بنایا ہے. اعلیٰ حضرت بڑی اس کی ایک جامع تصویر پیش کی, اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دل آپ کے جسم میں بادشاہ کی طرح ہے. اس کے 2 وزیر ہیں, ایک ہے روح, ایک ہے نفس, یہ اس کے وزیر ہیں. دل پورے جسم کا بادشاہ, اس کو صحیح کرنا ہے. دل پر جب مہر لگ جائے
تب آپ کے لیے ہدایت پر واپس آنا انتہائی مشکل ہے. یا لہذا وہ جو آپ نے کسی سے سنا ہو کہ جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مسلسل یہ 3 جمعے چھوڑنے کی وجہ سے دل پر مہر لگا دیتا ہے. کوئی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا. جو ہمارے نماز پڑھتے نا فوراً ابھی سلام پھرا ہی نہیں ہے، ایسے ہی سلام پھرا دے کر ہوتے کہاں سے پیچھے جائیں. میں نے تو بولا میں بجائے کھڑکیوں کے نائندہ مستقبل ہم ادھر بھی دروازہ ادھر بھی دروازہ ادھر بھی دروازہ لگائیں گے. اللہ نے مجھے ہمت پیسے ویسے دیے نا، انشاءاللہ میں اپنی مسجد جو بناؤں گا انشاءاللہ، 1.5 والی نہیں، بڑی والی جو مسجد بناؤں انشاءاللہ، اس میں یہاں پر دروازے رکھوں گے. لوگ بڑے جلدی کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے خلاصہ حدیث ہے، تھوڑی دیر آپ وہیں بیٹھے رہیں، بالخصوص فجر میں اور عصر میں. یہ وہ وقت ہے جب آپ کے فجر والے فرشتے اور عصر والے فرشتے دونوں مل رہے ہوتے ہیں نا. اس پہ تھوڑی دیر تو بیٹھے نا، فوراً اٹھ کے چلے جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں لا کر آپ کے لیے برسا رہے ہوتے ہیں، وہ فوراً آپ چلے جاتے ہیں، رحمتیں لوٹ کے بغیر چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہو گیا جس نے صبح سے شام تک کام کیا، مزدور نے مزدوری لیے بغیر چلا گیا، دعا بھی نہیں مانگتے. قرآن شریف میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو نماز میں تھکو، دعا میں تھکو. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْعِبَادَةِ، عبادت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جب تم فارغ ہو گئے، فَانصَبْ فِي الدُّعَاءِ، اب دعا میں اس طرح اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس طرح دعا کرو کہ تم دعا کرتے کرتے تھک جاؤ. نصب دعا کو تھکن کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسون فیہا نصب، کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کے اوپر تھکن نہیں ہوگی. یہاں پر بھی فنصب کے معنی تھکن کے، دعا میں تھکنے کا حکم ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں فوراً پیچھے جانے لگتے ہیں. ہاں کوئی کبھی کبھار کام ہوتا ہے، ہر ایک کو کام ہو سکتا ہے، مگر ایسا کیا ہے کہ لوگوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی بس فرض نماز پڑھی واپس کل کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ سنت جاریہ یہ تھی کہ آپ فرض نماز کے بعد یا تو قبلہ شریف طرف رک کر کے بیٹھے رہتے تھے، یا آپ دائیں طرف والے صحابہ کو فیض نوازتے، یا دوسری طرف بیٹھنے والے صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ انور فرماتے، دائیں طرف یا دوسری طرف. یہ پورا کا پورا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف فرماتے اور خانہ کعبہ کو پیچھ کرتے. اس طرح فرض نماز کے بعد آپ سامعین کی طرف متوجہ ہوتے ہو. کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر توقف فرماتے کہ جتنی دیر میں آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ کم سے کم لیسٹ اسٹے ہے فرض نماز کے بعد والی سنت کی ادائیگی کی نیت سے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بہت ساری باتیں، اللہم انت السلام منک السلام حینا، وہ حدیث میں نہیں ہے، علماء کے اضافے ہے جو اللہم انت السلام منک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام وغیرہ. یہ علماء کرام نے اضافے فرمائے. اصل حدیث میں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. جس طرح آپ دعا جو پڑھتے ہیں افطار کی اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ علماء کرام نے اس میں اضافہ فرمایا اور یہ اضافہ مقبول ہے، محمود ہے. ورنہ حدیث شریف میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایک یہ حدیث دعا افطار کی، اور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ افطار کی دعا. تو یہ اضافہ علماء کرام فرماتے ہیں. کم سے کم اتنا حدیث شریف میں جو آیا اتنا تو آپ کو بیٹھنا ہوگا اگر جلدی چلے جاتے. بار تو عرض یہ کرتا تھا، یہ جو حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ 3 مرتبہ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے. مگر کتنی بدبختی ہے کہ انسان 3 جمعے لگاتار چھوڑ رہا ہے رب کی بارگاہ میں. جب جمعے چھوڑ رہا ہے تو کیا نمازوں میں آتا ہوگا؟ 5 نمازوں میں بھی نہیں آتا ہوگا. اب اس کے دل کا کیا حال ہوگا جس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بیان فرمایا ہے. اور پھر حدیث شریف میں یہ اس کے لیے بیان فرمایا جو 3 جمعے لگاتار چھوڑے. تو ہمارے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو چل رہے ہیں کہ ہم ایک طرف جو ہفتہ وار عبادت ہے جب نماز جمعہ اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، اچھا خاصا ٹائم بھی نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ. اس میں دیکھیں ہم ماشاءاللہ پہلے سے آئے میں بھی، حالانکہ نماز تو 1:45 ہوگی،
1:50 1:52 پہ کھڑی ہو جائے گی. آپ پہلے سے آئے ہیں, خطبہ بھی سن رہے ہیں, کچھ سیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ. یہ میرے لیے بھی الحمدللہ سبب ہوتا ہے, میں بھی اس سے سیکھتا ہوں الحمدللہ, اور کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ عمل کرنے. ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, جلدی آنا چاہیے. یہ جو اردو کا خطبہ ہوتا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, یہ بات کی ایجاد ہے, یہ بھی بدعت ہے. اور یہ وہ بدعت ہے جو ہر فرقہ کا ماننے والا کر رہا ہے. ہاں یہ دیکھ, جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں نا, وہ بھی یہ بدعت کر رہے ہیں. تو وہ مخصوص بدعتیں نہیں مانتے, باقی یہ والی بدعتیں مان لیتے ہیں, وہ بھی ان کے کام چل رہے ہیں اس میں. یہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ, ان کا بھی ڈبل اسٹینڈرڈ بنا ہوا, اپنے لیے کچھ اور ہے. قرآن خوانی, میت پر قبرستان پہ حاضری, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, قرآن خوانی کرنا بڑا مشہور چل رہا ہے آج کل. تو اللہ سب کو ہدایت کی توفیق دے. ہمارا مرنے والا جب چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو ہم تو پڑھیں گے الحمدللہ. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کا زندوں کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں اور مرنے والوں کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ بتائیے, ہماری نماز جنازہ میں یہ دعا ہوتی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, یہ دعا ہوتی. جب ہمارے کچھ کرنے سے مرحوم کو فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا, ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کریں؟ مغفرت کی دعا کا فائدہ پہنچے گا اور قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں پہنچے گا. جبکہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو پہلے سنائی تھی, الادب المفرد میں امام بخاری نے جو حدیث نقل فرمائی کہ ولدک استغفر لک, تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جنت میں تیرا درجہ بلند کیا ہے. تو یہ مغفرت کی دعا ہو یا اس کے علاوہ نیک اعمال ہو, صدقہ جاریہ کی صورت میں, علم کی صورت میں, یا نیک اولاد کی صورت میں, جو بھی نیک عمل ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے اور یہ پہنچتا رہتا ہے. احادیث طیبہ میں باقاعدہ پانی کے صدقے کو فرمایا گیا, پانی کا کنواں کھدوایا اور فرمایا ھذا لأم سعد, یہ حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری احادیث. تو یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارا ہر جگہ چل رہے ہیں نا, کہ عقائد میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ, نیک اعمال میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ, نماز کے بارے میں ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں. بات چلی تھی کسب حلال سے, تو یہ پہنچی ہے نماز کے بعد, نماز جمعہ سے پھر آئی دوبارہ یہ ہمارے کسب حلال کی طرف. تو ہمارا جو نیک پاکیزہ حلال ہے, حلال کمائی ہے, اگر ہماری حلال کمائی نہیں ہوگی تو ہمارے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے, ہماری عبادات بھی قبول نہیں ہوگی, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فریضۃ بعد الفریضۃ, حدیث شریف میں فرمایا گیا, فرمایا کہ حلال کمائی طلب کرنا ایسا فرض نہیں ہے جیسے نماز, روزہ, حج وغیرہ کی فرضیت, اس کے بعد کے فرائض میں آتا ہے. پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں, حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی عبرت کے پھول ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بدن گرد آلود ہے, یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے. ایسا شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے, یا رب, یا رب, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے مجھے روزی دینے والے. وہ یہ شخص دعا کرتا ہے مگر حالت اس کی یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے, پینا حرام کا ہے, لباس حرام کا ہے, غذا حرام کی ہے. پھر اس کی دعا کیوں کا قبول ہوگی؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو اپنی کمائی کو حلال کرنا ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمائی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں لازمی ضروری ہے کہ ہم اپنے کسب کو, اپنی کمائی کو پاکیزہ کریں. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوگا, خرچ کرے تو اس کے لیے برکت نہیں ہوگی, اور اپنے بات چھوڑ کر مر جائے تو جہنم کا سامان کر کے گیا. اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا بلکہ نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خبیث یعنی ناپاک کو خبیث سے نہیں مٹاتا. اور وہ شخص جو حلال کمائی کا خیال نہیں کرتا, جو آیا ہے بس کھا رہا ہے, بچوں کو کھلا رہا ہے, اس میں نحوستیں بہت ہیں. تو اولاد نافرمان ہوتی ہے, اور اگر فرما بردار ہو بھی جائے تو اولاد سے اس کو سکون, راحتیں, رونقیں, نعمتیں نصیب نہیں ہوتی. ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مکاشفۃ القلوب میں ہے,
فرمایا کہ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے جب تک کہ اس کے پیٹ میں وہ لقمہ رہے، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمہ تھا اور اسی موجودگی میں اس کو موت آ گئی تو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آج ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کہاں سے مال کما رہے ہیں اور کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ بروز قیامت اس وقت تک انسان اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان 3 سوالوں میں جو اس سے کیے جائیں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا، جوانی کس کام میں گزاری اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ جو اس میں سے اہم ترین سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، حلال طریقے سے۔ مکس تو نہیں کرنا نا۔ ایک حدیث شریف میں بیان کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ ہمارے کمائی کے حوالے سے ہم تو لگے پڑے نا، جتنا کمائے جا رہے ہیں خرچ بھی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم اپنا ضرورت سے زائد مال خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم اس کو جمع کر لو، روکے رکھو تو یہ تمہارے حق میں برا ہے، اور تمہیں اتنے مال پر ملامت نہیں کی جائے گی جو تمہیں قناعت کی صورت میں لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ یعنی آپ کما تو رہے ہیں، اہل و عیال کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ خرچ نہیں کر رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم لوگوں سے مانگنے سے بچ رہے ہیں تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، اس صورت میں اگر ہم محفوظ کر رہے ہیں، سیو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ملامت نہیں ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے مانگنے سے بچا رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اپنے خرچ کی ابتدا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ وہ ایسے جامع حدیث ہے جس میں ہمیں کتنا کمانا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا جمع کرنا ہے، یہ سب بیان کر دیا۔ اللہ نے عمل کی توفیق عنایت فرمائی۔ یاد رکھیں، وہ شخص جس کے پاس حلال اور حرام دونوں کا مال موجود ہے، اس کے گھر دعوت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کے پاس آپ کی دعوت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا اس حرام مال سے لایا ہے کہ جب اس کو فلاں جگہ سے ملا تھا، تو اب وہ کھانا بھی اس کے لیے ناجائز ہے اور وہاں اس کے پاس جانا بھی ناجائز ہے، جبکہ قطعی یقینی طور پر اتنا اچھی طرح معلوم ہو کہ قسم کھا سکتے یہ مال حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے حلال اور حرام دونوں مکس ہیں، تو اب ایسی صورت میں بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل حلال طریقے سے کما کر اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو حلال ہی کماتا ہو۔ حدیث شریف میں باقاعدہ طور پر اس کی ترغیب دی گئی، فرمایا کہ لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی اور پرہیزگار۔ تو دعوت بھی اسی کی کرنی چاہیے جو متقی پرہیزگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طریقے سے حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے، قناعت کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔